وہ سب سے بڑا عذاب تھا، بہت بڑا عذاب تھا. اس عذاب کے اندر انسانیت تقریباً ختم ہو گئی. یہ مسجد اقصیٰ ہے کیا اور اس کے پیچھے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے کیا؟ خاص طور پہ 2025 میں جو ہم چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں، 2024 میں 2023 میں جو چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں، اس کا اس سے بہت زیادہ ریلیشن ہے اور خاص طور پہ اس کا کنیکشن ہے مڈل ایسٹ کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے، غزہ کے حوالے سے. پھر اللہ نے ان کو موقع دیا، پھر انہوں نے اقتدار پایا، پھر ان لوگوں نے ناقدری کی، پھر کس طریقے سے ان کا ڈاؤن فال آیا. سائنس بھی اسی طرح سے ڈویژن کرتی ہے دنیا کی. کس بیسس پہ؟ آئس ایج اور بیفور آئس ایج اور آفٹر آئس ایج. ایک بہت بڑے پیمانے پر جو انسانیت تھی وہ ختم ہو گئی، اور جو بچی انسانیت اور اس کے ساتھ ساتھ جو حیوانات بھی تھے جو بچے، وہ تھے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچایا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز ساتھیوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیر عافیت سے ہوں گے، اور میں آپ کا ویلکم کرتا ہوں ہماری اس قرآن پوڈ کاسٹ میں، جہاں ہم کرتے ہیں قرآن کی باتیں اور قرآن سے باتیں، اور ہم یہاں کوشش کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور اس سے اپنی لائف کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں. میں آپ کا ویلکم کرتا ہوں ہمارے دوسرے ایپیسوڈ میں. ہم بات کر رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی. پہلا ایپیسوڈ اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو یہاں اس کی لنک ڈلی ہوئی ہے، آپ اس کو ضرور دیکھیے گا. اور اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو میک شیور کریں کہ چینل کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ویڈیوز دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا. آج کی اس نشست میں ہم بات کریں گے آیت نمبر 2 سے لے کر آیت نمبر 8، اور یعنی تو میکسیمم 10 آیتوں تک ہم جائیں گے انشاءاللہ. ہم اس میں دیکھیں گے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کو ہدایت دی جس نے اس ہدایت کی ناقدری کی، اور کس طرح وہ جو ہے ڈاؤن فال کی طرف جو ہے جاتے گئے. پھر اللہ نے ان کو موقع دیا، پھر انہوں نے اقتدار پایا، پھر ان لوگوں نے ناقدری کی، پھر کس طریقے سے ان کا ڈاؤن فال آیا. یہ ساری باتیں تفصیل کے ساتھ آج کے اس سیگمنٹ میں ہم دیکھیں گے. آگے بڑھنے سے پہلے میں ویلکم کرتا ہوں ہمارے کو ہوسٹ استاد ہارون صدیقی صاحب کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہارون بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر ایمان بھائی. آج جو ہم جن آیات پہ بات کرنے والے ہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، وہ بہت 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 امپورٹنٹ ہے. تو آپ سب لوگوں کو میں کہوں گا کہ آپ اس کو بہت غور سے سنیں، اور بالکل جذباتی ہو کر نہیں سننا ہے. ایبسلیوٹلی اس کو علمی طور پہ سننے کی ضرورت ہے، اور اسکالرشکلی اس کو سوچنے کی ضرورت ہے. اس کو بالکل جو ہے جذباتی ہو کے سننے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم جو یہ قرآن پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، اس کا مقصد ہمارا ایک ہی ہے کہ ہم کریٹ کریں ایک کنیکشن بٹوین قرآن اور آپ کے اور ہمارے. یعنی کہ ہمیں قرآن کو کنیکٹ کرنا ہے اپنی زندگیوں سے، آپ کے ساتھ، تاکہ ہم پہنچ سکیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تک، اس کو پہچان سکیں، اس سے محبت کر سکیں. تو ایوری باڈی ویلکم ٹو دی قرآن پوڈ کاسٹ، جہاں ہم کرتے ہیں قرآن کی باتیں اور قرآن سے باتیں. سورہ بنی اسرائیل ہم اس کی تفسیر کر رہے ہیں. معاف کیجیے گا. اس کی تفسیر میں جو سیکنڈ سیکشن ہے، تو جس طرح سے اس کے سیکشن بنے ہوئے ہیں وہ بھی ہم نے تھوڑا سا اس سے پہلے والی قسط کے اندر ایپیسوڈ کے اندر ڈسکس کیا تھا. تو جو یہ والی جو ایپیسوڈ ہے یہ اس لیے انٹرسٹنگ ہے کہ آج کے دور میں جو کچھ ہو رہا ہے، خاص طور پہ 2025 میں جو ہم چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں، 2024 میں 2023 میں جو چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں، اس کا اس سے بہت زیادہ ریلیشن ہے، اور خاص طور پہ اس کا کنیکشن ہے مڈل ایسٹ کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے، غزہ کے حوالے سے. یہ ساری چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں. اور یہ جو 2-4 آیات ہیں، 5 آیات ہیں، ان کا بہت گہرا کنیکشن ہے ان سب باتوں کے ساتھ. اگر آپ کو جاننا ہے کہ آگے کیا ہوگا، اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ پہلے کیا ہوا تھا، اور اگر آپ کو اپنا کنکلوژن کرنا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، تو ان آیات کو سننے اور سمجھنے کی بہت شدید ضرورت ہے. تو میں عرض کروں گا، گزارش کروں گا استاد عماد سے کہ وہ تلاوت کریں اور ہمیں ذرا تھوڑا سا ترجمہ بتائیں، ورڈ بائی ورڈ ترجمہ ان آیات کا، تاکہ ہم اس پہ پھر انشاءاللہ تفصیل سے تفسیر کریں، بات کریں. جی عماد بھائی. جزاک اللہ خیر ہارون بھائی. ہم سٹارٹ کر رہے ہیں آیت نمبر 2 سے. تلاوت اور ترجمہ سماعت فرمائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا. وآتینا اور ہم نے دیا موسیٰ کو الکتاب کتاب، وجعلناہ اور ہم نے بنایا اس کو ہدن ہدایت، لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا تاکہ میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا. اللہ تتخذوا تاکہ تم نہ بناؤ، من دونی میرے علاوہ، وکیلا کسی کو اپنا وکیل. ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا. ذریۃ من حملنا، ذریت من حملنا
جس کو ہم نے سوار کیا مع نوح کے ساتھ، انہ کان عبدا شکورا، بے شک وہ ایک شکر گزار بندہ تھا۔ 2 آیتیں میں نے تلاوت کی ہے، ان 2 آیتوں پر پہلے ہم تفسیرہ لیں گے، ہربی کا انسائٹس لیں گے، اس کے بعد ہم چلیں گے انشاءاللہ۔ ہربی ذرا ان 2 آیتوں کے بارے میں بتائیے گا کہ پہلی آیت میں اللہ نے بتایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزانہ سفر، اس کے فوری بعد دوسری آیت میں موسیٰ علیہ السلام یعنی پرانے زمانے میں لے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تو یہ کیا کنیکشن ہے، کیا کنیکٹیوٹی ہے، وہ تھوڑا آپ بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت جس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں سے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، اور دکھایا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو برکتیں ہیں حولہ اس کی ارد گرد، کس کے؟ مسجد اقصیٰ کے۔ تو مسجد اقصیٰ یعنی کہ جو اس وقت ہم جس کو ہم آج جیسے ٹیمپل بھی کہہ رہے ہیں، یا ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں ڈسکس کیا کہ ہم اس کو ٹیمپل کیوں کہتے ہیں، ہمیں ٹیمپل ہمارے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا نام مسجد بتایا، تو ہمیں اس کو مسجد ہی کہنا چاہیے نا، لیکن اس وقت وہ ان کے یہودیوں کے ہاتھ میں تھی، ہمارے ہاتھ میں نہیں تھی، یا عیسائیوں کے ہاتھ میں تھی، تو تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو مسجد کا ہی نام دیا۔ اینی وے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بعد کنٹینیوٹی کر رہے ہیں اس پورے سیناریو کی جہاں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئے اور ان کو دکھایا، اور کیا کہہ رہے ہیں اب وہ سٹوری بتا رہے ہیں کہ ان کی سٹوری ہے کیا، ٹھیک ہے، یہ مسجد اقصیٰ ہے کیا، اور اس کے پیچھے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، موسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کا قرآن میں سب سے زیادہ ذکر آیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے جو قصے ہیں وہ مختلف آیات کے مختلف سورہ کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر بیان کیے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ جو کنیکٹیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ دکھائی گئی اور وہ برکات دکھائی گئی جو اس کے ارد گرد ہیں، اس کے بعد اس قوم کے بارے میں جو وہاں پہ تھی اس کے بارے میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اس کی ہسٹری جو بتا رہے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ وہ قوم کون تھی؟ بنی اسرائیل کو لوگ۔ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ وہ آتے ہی نا موسیٰ الکتاب، کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، ایک لکھی ہوئی بات بتائی تھی، ایک چیز دی تھی جو کہ فرض تھی، جو کہ ایک مطلب جیسے ہمارا قرآن ہے ویسے ایک ان کو کتاب دی تھی، تاکہ وہ کیا کریں کہ بنی اسرائیل کو اس کے ذریعے ہدایت پہنچائیں، بنی اسرائیل کو اس کے ذریعے سے تبلیغ کریں، ٹھیک ہے۔ وَجَعَلْنَا هُدًى لِبَنِي اسرائیل، تاکہ اور ہم نے بنایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے بنایا کیا؟ اس کتاب کو، کس چیز کا ذریعہ؟ بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ۔ جس طرح سے قرآن ہمارے لیے ہے، جس طرح سے قرآن ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب میں تم کو سٹوری بتانے لگا ہوں۔ کس چیز کی سٹوری کہ یہ لوگ کون ہیں، ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا۔ اب جس طرح سے اب کنیکشن دیکھیے آپ، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن دیا، اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں موسیٰ ایک پیغمبر، اس کو کتاب دی، کس لیے؟ تاکہ وہ اپنی قوم کو وہ کتاب دے، اس کو سمجھائے، ان کو بتائے کہ یہ دس از دی گائیڈنس فار یو، یہ تمہارے لیے تبلیغ، یہ تو تمہارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، اس سے تم گائیڈنس لینی ہے۔ اللہ تتخذوا من دون وکیلا، ٹھیک ہے، اور تاکہ تم کیا ہے کہ اس سے تم سمجھ سکو یہ کتاب ہے ڈیفرینشیٹ کرنے والی، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تم سمجھ سکو کہ تم نے کیا نہیں کرنا ہے، کہ اپنے کام کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارنا ہے، دونی میرے علاوہ۔ تتخذوا جمع کا صیغہ ہے، اور کیا کہتے ہیں سامنے والے سے بات ہو رہی ہے کہ تاکہ تم نہ کرو کیا؟ وکیل کارساز، یعنی کہ اپنا ہیلپر کسی کو نہ بناؤ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب یہاں سے سٹوری سٹارٹ کی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ والے جو لوگ تھے ان کی یہ سٹوری ہے، ٹھیک ہے، اور پھر تھوڑی سی جو ہے نا اس کی ہسٹری بتاتے ہیں کہ یہ لوگ اور کون تھے، یا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ موسیٰ علیہ السلام کون تھے، ٹھیک ہے، ایک تھوڑی سی اور ڈیٹیل بتا رہے ہیں۔ ذریت من حملنا مع نوح، کہ یہ اولاد ہیں ان لوگوں کی جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے۔ حضرت نوح ٹیکنیکلی حضرت نوح کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت نوح کی اولاد میں سے ہیں یہ، اور یہ کیا تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو عبادت گزار تھے، ٹھیک ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھوڑی سی انہوں نے جو ہے وہ بتا دی، ایک یعنی کہ اس کی ڈیفینیشن کہ وہ لوگ کون ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کی وجہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر آپ دیکھیں نا تو جب قرآن میں جب بھی دنیا کا یا پوری دنیا کی تاریخ کی بات کرتے ہیں تو اس کو 2 حصوں میں نارملی ڈیوائڈ کرتے ہیں، کہ پہلی بات اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ ایک حصہ کیا ہے کہ قبل نوح، یعنی کہ نوح سے پہلے والا حصہ، نوح سے پہلے والی دنیا، نوح سے پہلے والے واقعات، اور نوح سے پہلے والا پیغام، اور اس کے بعد بعد نوح، یعنی کہ نوح علیہ السلام کے بعد کی جو ہے وہ تاریخ اور علاقہ۔ تو آپ کو اگر میں سائنس کے حساب سے بتاؤں، یو ول بی سرپرائزڈ، سائنس بھی اسی طرح سے ڈویژن کرتی ہے دنیا کی، کس بیسس پہ؟ آئس ایج اور بیفور آئس ایج اور آفٹر آئس ایج۔ آئس ایج وہ جگہ تھی، وہ جہاں سے دنیا کی ایک نئی تاریخ شروع ہوئی۔ آئس ایج سے پہلے
آئس ایج کیا تھی؟ آئس ایج وہ تھی کہ جس میں دنیا کا زیادہ تر حصہ برف کے اندر تھا یا برف میں ڈھکا ہوا تھا یا برف میں چھپا ہوا تھا. اس کو ہم نارملی آئس ایج کہتے ہیں سائنٹیفک لینگویج میں. یعنی کہ بہت سارا علاقہ برف میں تھا. یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیجیے کہ نارتھ امریکہ اور بہت سارے ایریاز آپ کے جو ہے وہ برف کے اندر تھے. تو نوح علیہ السلام کا جو وہ ایک یہ سمجھ لیجیے آپ کے جو طغیانی یا طوفان کی جو بات ہوتی ہے کہ وہ ہر طرف جو پانی آیا, تو وہ وقت تھا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو میلٹ کیا, اس آئس کو میلٹ کیا. اور وہ آئس جو ہے جب وہ میلٹ ہوئی ہے تو دنیا میں پورے جو سمندر تھے ان کا لیول بڑھ گیا, اور تقریباً ایک بہت بڑے پیمانے پر جو انسانیت تھی وہ ختم ہو گئی. اور جو بچی انسانیت اور اس کے ساتھ ساتھ جو حیوانات بھی تھے جو بچے وہ تھے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچایا, جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت نوح کے ساتھ اس کشتی میں سوار کیا, اور وہ کشتی لے کر کے جب دوسری جگہ پہ پہنچی ہے تو وہ لوگ بچے ہیں. تو آئس ایج اس سے قبل, اس سے پہلے کی دنیا, اور آئس ایج اور اس سے بعد کی دنیا میں سائنٹیفکلی بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اس کے بعد دنیا بالکل تبدیل ہو گئی, اور اس سے پہلے جو دنیا تھی وہ بالکل تبدیل تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی جو ہے نا ایک طرح سے اسی کنیکشن کو جوڑا ہے اور بتایا ہے کہ یہ جو ہے موسیٰ, یہ اس سلسلے سے ہیں جو سلسلہ حضرت نوح سے نکلتا ہے, جو سلسلہ حضرت نوح سے آگے چل رہا ہے. اور وہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو شکر گزار ہیں, جو اللہ کا شکر ادا کرنے والے لوگ تھے, کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچایا تھا. وہ سب سے بڑا عذاب تھا, بہت بڑا عذاب تھا. اس عذاب کے اندر انسانیت تقریباً ختم ہو گئی. اللہ نے, کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے اتنے عرصے تبلیغ کری اور کچھ بالکل بہت زیادہ اس کا کوئی افیکٹ نہیں پڑا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو ختم کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان بہت سارے لوگوں میں سے بہت سے چند لوگ وہ تھے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچان گئے اور ان کا شکر ادا کرنے لگے. ان لوگوں کے میں سے موسیٰ آئے. اب ڈیفینیٹلی موسیٰ ٹیکنیکلی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں, ہمارے جو ہے کیا کہتے ہیں, ہمارے جو فور فادر ہیں جو ہمارے ہیں وہ حضرت ابراہیم ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کنیکشن کو نوح سے کیوں جوڑا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کس طرح سے جو ہے اس کا جو سلسلہ ہے وہ جڑتا ہے جا کے اوپر کیا کہتے ہیں نوح علیہ السلام سے. جی بات بھائی. جی جزاک اللہ خیر ہارون بھائی تفصیلی جو ہے گفتگو کے لیے ان دو آیتوں پر. اور بھائی اس کو ہم ایسے بھی لے سکتے کہ یہ آگے والے کو ایڈریس کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ بول کر کہہ رہے بھائی تمہارے والد تو جو ہے شکر گزار بندے تھے, تم ایسے کیوں ہو؟ ارے تمہارے والد تو سچوں میں سے تھے, تم ایسے الٹے کیوں ہو؟ تمہارے والد تو نمازی پرہیزگار تھے, تم ایسے, یعنی ایک اس کو کیا بولیں گے, تانے کے طور پر کہ تم وہ قوم میں سے ہو جس کو اللہ نے بچا لیا تھا نوح کے ساتھ, اور نوح شکر گزار بندوں میں سے تھا, تو تم بھی اسی کی طرح ایکٹ کرو جیسا وہ شکر گزار تھے. جی بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور اصل میں یہ اس وقت تو جو سسٹمیٹیکلی دکھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہسٹری بتا رہے ہیں. تو اور کوئی بھی سنے تو اچھی بات ہے, پڑھے اس کو تو اچھی بات ہے. اور اس میں مخاطب اس وقت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم لوگ دکھ رہے ہیں. لیکن بالکل ایبسولوٹلی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی اس سے سبق لکھ سکتا ہے. تو قرآن کی خوبصورتی یہی ہے کہ یہ کسی کے لیے مخصوص نہیں ہے, جو بھی اس سے سبق سیکھنا چاہے وہ سبق سیکھ سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی جو شرط رکھی ہے وہ کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. متقین آپ کے دل میں تقویٰ ہونا چاہیے, اور آپ اس کتاب سے سبق لے سکتے ہیں, ہدایت لے سکتے ہیں.